دانش سارے یہ کھرٹا سے آئے ہیں، تو انہوں نے صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، خاموشی سے سنیں گے سارے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میں اساتذہ اکرام اور پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا، قیمتی وقت دیا آپ سے بات کرنے کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ دیکھیں کہ میں بھی آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ جب میں کھریٹا کے اندر بی ایس کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ہمارے معاشرے میں اس پروجیکٹ کی ضرورت ہے۔ آپ سب شہر سے گزر کے آئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں محلے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہا۔ جو آنے والا مستقبل ہے وہ آپ کا ہے اور ہم لوگوں کا ہے۔ آج جو چھوٹے چھوٹے کچرے کے ڈھیر ہیں، آنے والے 3-4 سال بعد یہی بڑے بڑے ڈھیر بن جائیں گے، اور تب ہمارا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہم سب نے پڑھا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، سارے لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس چیز پہ عمل نہیں کیا۔ تو آج سے آپ سب لوگوں نے کوشش کرنی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ صرف 5 منٹ آپ نے ماحول کی صفائی کے لیے کام کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں اس کشمیر کے لیے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جان دینے کو تیار ہیں، ایسی بات ہے، سب کے دل میں جذبہ ہے، محبت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پریکٹیکلی کام نہیں کرتے، صرف باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آج سے ہم نے کوشش کرنی ہے، آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ 5 منٹ کم سے کم روزانہ صفائی کے متعلق کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب آگے یہ جنوری کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں پھلدار درخت لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب لوگوں نے 2 پھلدار درخت لگانے ہیں۔ اس کا ایک میں آپ کو فائدہ دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو ہمارے بڑے وڈیرے ہیں، آج سے 10-15 سال انہوں نے پہلے کہ ہمارے گاؤں محلے میں جہاں ہم رہتے ہیں پھلدار درخت لگائے ہوتے، تو آج ہمیں بازار سے مہنگا فروٹ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج ہم اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوئی فروٹ وغیرہ لے کے جاتے ہیں یا ڈرنکس وغیرہ لے کے جاتے ہیں، تو اگر ہمارے گھر پہ لگا ہوتا تو ہم اپنے صحن سے اتار کے اس کو لے کے جاتے، ان کو دیتے۔ ہمارے گھر پہ اگر کوئی مہمان آتا تو ہم اپنے صحن سے تازہ پھل اتار کے ان کو پیش کرتے۔ ایسی بات ہے، تو جو بھی اچھا کام ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں ہوتا، آنے والی نسلوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے جو سہولیات ہم لوگوں کو نہیں ملی وہ ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے پیدا کرنی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ سب نے 5 منٹ روزانہ صفائی کے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کم سے کم 2 درخت لگانے ہیں، پھلدار درخت اس موسم میں۔ میں کھریٹا سے چل کے آیا ہوں یہاں پہ، ایک آپ سے لوگوں سے امید لے کے آیا ہوں کہ وہاں جاؤں گا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، تبھی ہمارا پورا کشمیر سے ایک تو صاف ستھرا ہوگا، اور دوسرا اس میں ہم اپنا پھل فروٹ خود پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات یہ کہ آپ کوشش کریں، گھروں میں خواتین کو بتائیں کہ اپنے گھر کی سبزی جو ہے وہ آپ خود کاشت کریں۔ جو قومیں کامیاب ہوتی ہیں وہ تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا بہتر استعمال کرتی ہیں۔ تو سب سے بہتر جو نعمت ہے اللہ کی وہ زمین ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم زمین سے پر محنت کریں، یہ ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ زمین سے ہم سونا بھی اگا سکتے ہیں۔ تو سونا اگانے سے مراد یہی ہے کہ جو ہم اس سے فصل کاشت کرتے ہیں، جو پھل فروٹ کاشت کرتے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں نے دیکھیں موبائل پہ آج پب جی گیم کھیلتے ہوئے نوجوان ہمارے کدھر تباہی کی طرف جا رہے ہیں، پورا دن کوئی بچے پب جی کھیلتے رہتے ہیں۔ کیا پب جی گیم ایسا عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ ایسا عمل تو نہیں ہے، اس میں ظلم کرنا سکھا رہے ہیں۔ ہماری نئی آنے والی نسل کس طرف جا رہی ہے، ہمارے چھوٹے بچے کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہم ان کو اپنا دین سکھا رہے ہیں؟ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس طرف لانا ہے، پریکٹیکلی ورک کرنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے قدرتی ذرائع کا بہترین استعمال کیا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، تبھی وہ قومیں کامیاب ہوئی ہیں۔ تو ہم سب نے خود کو بدلنا ہے۔ جو قومیں خود کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں اللہ بھی ان کی تقدیر بدلتا ہے۔ جب ہم خود اپنی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے، کوئی اچھا کام کریں گے، تب اللہ بھی ہماری مدد کرے گا، اور تبھی ہم ان مشکلات سے نکلیں گے۔